السلام علیکم بچوں آج میں آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو میں ایک نئی کہانی سناتا ہوں اور یہ کہانی بہت عجیب و غریب ہے۔ یوں تو ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے اسپتال جاتا ہے اور اپنا چیک اپ کرواتا ہے یا دوائی لیتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے، لیکن یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اسپتال میں کچھ وارڈ ایسے ہوتے ہیں جو بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج میں بتاتا ہوں ان کی وجہ کیا ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک اسپتال میں ایک وارڈ تھا جس کا نمبر تھا وارڈ نمبر 9۔ اس کو بند کر دیا گیا۔ بند کیوں کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو زیر علاج مریض تھے وہ اپنا علاج کروا رہے تھے اور علاج کروانے کے بعد وہ اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح وہاں پر جو نرس کام کرتی تھیں وہ سب کا تیمارداری کرتی تھیں، سب کی خدمت کرتی تھیں، اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے تو ان کو خیر بات کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دفعہ اس وارڈ کے اندر جو نرس کام کر رہی تھی، رات کا کوئی وقت تھا، 3 بجے تھے، رات گہری تھی، شدید سردیوں کے دن تھے، شدید سردی تھی، اور وہ نرس اپنے پیشنٹ کو چیک کرنے آئی۔ جب وہ چیک کرنے آئی وہ آرام سے ہر پیشنٹ کو چیک کر رہی تھی کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ منہ گھما کر دیکھتی ہے اور تو پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی بیڈ شیٹ کسی بھی پیشنٹ کی وہ کھینچ رہا ہے۔ وہ پھر نظر دوڑاتی ہے تو سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاں کام کر رہی ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ وہ پھر دائیں سے بائیں دیکھتی ہے اور پھر وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اب اس کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ڈرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے ساتھ اس طرح کی کوئی واقعات ہوں تو وہ ظاہر ہے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنا کام کرتی ہے۔ کام بھی ضروری تھا، نائٹ شفٹ تھی اس کی، رات کے 3 بج رہے تھے، شدید سردی تھی، اور اچانک اسپتال کی لائٹ بھی چلی جاتی ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ایمرجنسی لائٹ، چونکہ پورے وارڈ بڑا ہوتا ہے، اس میں کم لائٹیں ہوتی ہیں، تو ایک لائٹ جلی ہلکی سی۔ اب جب ہلکی سی لائٹ چلی تو وہ اس میں اپنا کام کے اندر مصروف تھی کہ ایک دم اچانک اس نے دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار پہ کسی عجیب چیز کا ایک سایہ سا اس کو نظر آیا۔ وہ گھبرائی، ڈری، اور پھر اس کو یہ بھی خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے لائٹ نہیں ہے، شاید کسی ایسی چیز، ایسی بناوٹ یا کھڑکی کے باہر کوئی درخت ہے جس کا یہ سایہ ہے۔ لیکن وہ عجیب سا سایہ تھا، وہ درخت کا سایہ نہیں تھا۔ بہرحال تھوڑی سی گھبرائی اور یہ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب یہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہوئی تو اس کو دوسرے کونے سے ایک دم ہلکی سی آواز آئی کہ میری ڈرپ بدل دو، ڈرپ بدل دو۔ یہ بڑی حیرت زدہ ہوئی اور اس نے پورے وارڈ میں دیکھا، جو پیشنٹ تھے وہ آرام سے سو رہے تھے۔ پھر اس نے ہر پیشنٹ کے پاس ہلکے ہلکے ہمت دکھا کر گئی اور دیکھا سارے کے سارے پیشنٹ سو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ شاید یہ بھی میرا وہم ہوگا، اور یہ پھر ان سب کی فائلیں چیک کرنا شروع کر دیا اس نے۔ جب دیکھا اس نے فائلیں چیک کر رہی تھی تو پھر اس کو آواز آئی ہلکی سی کہ میں نے کہا نا میری ڈرپ بدل دو، میری ڈرپ ختم ہو گئی ہے اور اس میں اب خون آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو نہ تو کوئی ڈرپ تھی، نہ کوئی خون آ رہا تھا، سب کچھ نارمل تھا، اور یہ پھر پریشان ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایسا کیا کروں۔ اس کو ڈر بیٹھا جا رہا تھا، دل اس کا گھبرا رہا تھا۔ یہ وارڈ چھوڑ کر باہر آ گئی۔ جب وارڈ چھوڑ کر باہر آ گئی تو اس نے صبح سارا ماجرا اپنے آفس سپرنٹینڈنٹ کو بتایا، جو اسپتال کا انچارج تھا، اس کو بتایا۔ اس نے بولا یہ شاید تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اسپتال ہے، ہم سب یہیں ہوتے ہیں اور ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، میرا وہم ہوگا۔ پھر یہ دوسرے دن گئی، اپنے ٹائم کے مطابق، اپنے کام کے مطابق یہ وہی کام کرنے لگی۔ رات کے ٹھیک 2:30 بج رہے تھے، وہی بارشوں کا سیزن تھا، بارشیں بھی شروع ہو گئیں، بجلی چمکنے لگی، کڑکنے لگی، اور سخت سردی تھی۔ یہ اپنے کام میں مصروف تھی تو اس کو ایک دم ہلکی سی آواز سنائی دی کہ میں نے کل کہا تھا نا میری ڈرپ بدل دو، خون آ رہا ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، تم میری بات سنتی نہیں ہو، تم نقصان اٹھاؤ گی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا کھڑکی سے تو نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ سخت اندھیرا تھا اور سب پریشان تھے۔ اس نے
اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اس وقت اچانک اسپتال میں بھی نائٹ شفٹ میں صرف یہ تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ آواز دے تو کس کو دے، اب یہ بلائے تو کس کو بلائے۔ اس کا خوف اس پہ طاری ہوتا جا رہا تھا، یہ ڈرتی جا رہی تھی اور اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا دوستوں، پھر اس کے ساتھ ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے جو وارڈ کے اندر تھے وہ پیشنٹ کم ہوئے، کیونکہ وہ صحت یاب ہو گئے اور وہ چلے گئے، تو صرف ایک ہی پیشنٹ رہ گیا تھا۔ تو یہ اس کی تیمارداری کر رہی تھی کہ اس نے اس کو چیک کیا تو وہ بہت بے خبر سو رہا تھا۔ پھر یہ اپنے کام میں مشغول تھی کہ پھر اس کے پاس کوئی ایسا اس کو فیل ہوا کہ کوئی چل کر آیا اور اس کو پکڑنے لگا ہے، لیکن اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا۔ یہ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ جو سویا ہوا پیشنٹ تھا وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میری ڈرپ کیوں نہیں بدلتی۔ اس نے اس کو حیرت سے دیکھا اور اس نے کہا کہ ڈرپ، تمہیں تو کوئی ڈرپ لگی نہیں ہے اور تم کھڑے کیسے ہو، تمہیں تو کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، تو مجھے آواز دے لیتے۔ تو اس پیشنٹ نے کہا کہ میں تمہیں 2 دن سے آوازیں دے رہا ہوں لیکن تم میری بات سن نہیں رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ کون سی آوازیں، کب دی آوازیں؟ پھر اس نے کہا کہ وہ مسکرایا اور مسکرا کر دوبارہ بیڈ پر لیٹا اور لیٹ کر فوراً سو گیا۔ دوستوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو آواز آئی کہ تم میری بات نہیں سمجھتی ہو، میری بات نہیں سنتی ہو، تم نے میری ڈرپ نہیں بدلی، اب دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا، میری ڈرپ بدل دو۔ اگر تم نے آج میری ڈرپ نہیں بدلی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ دوستوں، یہ بہت گھبرائی، یہ بہت ڈری، اس نے آوازیں لگائیں اور آفس بوائے کو، وارڈ بوائے کو آوازیں دی، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ اکیلی تھی، ایک دم دروازے کی طرف بھاگنے لگتی ہے تو دروازہ لاک ہو جاتا ہے، دروازہ کھلتا نہیں ہے، لائٹ چلی جاتی ہے۔ ایک بلب تھا جو ٹمٹمان آ رہا تھا اور لائٹ تھی نہیں، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ وہی دیکھتی ہے تو دیوار پہ اسی پیشنٹ کی شکل، اس کا سایہ تھا، اور جب وہ دیوار کی طرف دیکھتی ہے جو اس کا سایہ تھا وہ بالکل مختلف تھا اس پیشنٹ سے۔ اس کے لمبے لمبے بال نظر آ رہے تھے، اس کے بڑے بڑے دانت نظر آ رہے تھے، اس کے ہاتھ بڑے ہو چکے تھے، اس کے ناخن بڑے ہو چکے تھے اور اس کا قد بھی بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی جان نکل گئی۔ اس نے بولا یہ کون ہے، یہ کہاں ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بہت چلائی، بہت شور کیا تو اس کے پاس آواز آئی کہ تم کتنا ہی شور مچا لو، کتنا ہی چیخ لو، کوئی تمہاری آواز سن کر نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے اسپتال میں سب کو سلا دیا ہے، اب کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، تم آؤ اور میری ڈرپ بدلو۔ اس نے ہاتھ پیر جوڑنے لگی، دعائیں پڑھنے لگی۔ اور پھر ہوا کچھ اس طرح کہ یہ اتنی خوفزد ہوئی کہ یہ اس کھڑکی سے اس نے چھلانگ ماری اور نیچے منزل میں گر کر اپنی جان دے دی۔ دوستوں، ہوا کچھ اس طرح تھا کہ وہ جو وارڈ نمبر 9 تھا اس کے اندر بسیرا تھا، وہ آصف زدہ تھا، اس میں جنات رہتے تھے، اس میں چڑیلیں رہتی تھی۔ دوستوں، یہ جو بھی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ آیت الکرسی اپنے پر پڑھ لیں، کیونکہ جب بھی ہم ان کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں اور یہ ہماری بات بھی بہت غور سے ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی ڈر لگنا شروع ہو جائے۔ اپنے لائٹ آن کر لیں، ورنہ یہ کہانی سننے کے بعد پھر جب آپ لائٹ آن کریں گے تو شاید آپ کو ڈر لگے گا۔ دوستوں، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں بہت غور سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آج بھی اس اسپتال کا وارڈ نمبر 9 کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن لوگ بتاتے ہیں، ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں کہ آج بھی اس وارڈ کے اندر جیسی ہی رات ہوتی ہے اور رات گہری ہوتی ہے تو لائٹیں آن ہو جاتی ہیں اور وہاں پر وہی نرس بار بار نظر آتی ہے اور وہی پیشنٹ کو چیک کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ روزانہ کا معمول ہے، لائٹ کا آن ہونا اور بلب کا ٹمٹمانا اور نرس کا کام کرنا اور پیشنٹس کو چیک کرنا۔ سارے کے سارے اہل محلہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور گزرتے ہیں وہ روزانہ رات کو، آدھی رات کو، جب بھی ان کی نظر اس وارڈ پر پڑتی ہے کھڑکی سے تو وہ روشن نظر آتا ہے اور نرس بھی نظر آتی ہے۔ دوستوں، یہ ہے وہ کہانی جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ایسی مزید کہانیاں میں آپ کو لاتا رہوں گا، آپ کو سناتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے آج میں تیسری کہانی کے اندر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں پلیز، تاکہ میں آپ کے لیے اور زیادہ ویڈیوز بھی لاؤں اور اسٹوریز بھی لاؤں۔ اللہ حافظ۔